السلام علیکم میرے عزیز اسٹوڈنٹس سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج آپ کے سامنے کرپس مشن جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ بیان کریں گے۔ کرپس مشن 1942 کیا وجہ تھی کہ یہاں پر وہ کچھ اپنی تجویزات کو لے کر آئے، اپنے کچھ مطالبوں کو لے کر آئے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 3 لوگ تھے جو سر کرپس کی سرکردگی کے اندر ہندوستان پہنچے تھے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اب پتہ ہے 1939 میں جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا، اور برطانیہ اس جنگ عظیم کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، ایک اہم پارٹنر تھا، اور برطانیہ کو مختلف جگہوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ برطانیہ کی فوجیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں، اس کو مین پاور کی ضرورت تھی۔ ہندوستان چونکہ ایک بہت بڑی مین پاور رکھتا تھا، تو اس نے اس کو ضروری تھا کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کرے تاکہ کوئی ایسی بغاوت جنم نہ لے سکے، اور پھر اگر ہندوستان کے لوگ ان کا ساتھ دیتے اور فوج میں شامل ہوتے تو وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو جاپان تھا وہ بھی تقریباً 1940 کے قریب جو ہے وہ جنگ میں کود پڑا تھا، اور اب وہ جو تھا وہ سب کانٹیننٹ کے علاقوں پہ اٹیک کر رہا تھا۔ اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں برما بھی اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ کی ٹریٹری میں ہی آتا تھا، وہ انگریزوں کے زیر تسلط تھا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر جو جاپان تھا وہ برما پہ اٹیک کر رہا تھا۔ برما کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی ان کو ضرورت تھی کہ کچھ جو ہندوستانی فوجی ہیں یا ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کی حمایت کریں تاکہ وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکیں، تاکہ وہ جاپانی فوجوں کو آگے بڑھنے سے روک سکیں، وہ ان کے حملوں کو روک سکیں۔ اس کے بعد تیسری وجہ یہ تھی کہ کانگریس نے جو ہے وزارتوں سے استعفیٰ دیا تھا، اور کانگریس کے وزارتوں سے استعفیٰ دینے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ جو تھے وہ ایک الگ جو ہے حکومت چاہتے تھے، ایسی حکومت چاہتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ جو ہے اپنی ایک پاور گینز کر سکیں، اور وہ انگریزوں کے بعد حکمران بننا چاہتے تھے۔ اب وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں آ کے ایک جو ہے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کیا جائے جہاں پر جو ہے انگریزوں کی حکومت کو قبول کیا جا سکے، اور وہ جو ہے انگریزوں کے بارے میں بہتر سوچ پیدا ہو سکے۔ تو کرپس مشن کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ جو جنگ عظیم تھی اس نے کافی حد تک اس کے اثرات جو تھے وہ برطانیہ کے اوپر ہو رہے تھے۔ بہت سی جو ریاستیں تھیں ان میں بغاوتیں بھی پھوٹ رہی تھیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ سب کانٹیننٹ ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اور اگر اس کے اندر کوئی بغاوت پھوٹتی تو یہاں پر اس کو کنٹرول کرنا شاید مشکل ہو سکتا تھا۔ تو وہ اس لیے آئے تھے کسی طریقے سے مسلم لیگ کو اور کانگریس کو جو ہے اپنے ساتھ ملایا جا سکے، اور ہندوستانی عوام کی جو رائے ہے اس کو لیا جا سکے، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے کچھ بہتری کے فیصلے کیے جا سکیں۔ لیکن کانگریس نے اور مسلم لیگ نے ان کی بہت سی تجاویز ماننے سے انکار کر دی تھی، تو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ آج ہم نے صرف بیک گراؤنڈ کی بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔